मई 2025 में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त ने न सिर्फ जनूबी एशिया में भारत की ताकतवर पोजीशन को बुरी तरह मुतासर किया है, बल्कि आलमी सतह के ऊपर उसकी साख और इज्जत को शदीद धचका पहुंचा है। वो भारत जो हमेशा अपने जदीद तरीन हथियारों, फौजी ताकत और आलमी सिफारतकारी में फख्र करता था, अब अपनी शिकस्त के बाद ज़मीन पर पड़ा नजर आया। दुनिया भर में भारत की फौजी हिकमत अमली, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी और दिफाई ताकत पर सवालात उठने लगे हैं और उसकी साख में इतनी बड़ी दरार आई है कि अब उसका जिक्र पहले की तरह एहतराम से नहीं किया जाता। एक ऐसा मंजर जिसे एक मजबूत इमारत अचानक गिरी हो और उसकी बुनियादें हिल गई हों और उसके शकूक व शुबहात की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही। पाकिस्तान की कामयाबी ने भारत को आलमी सतह पर बदनाम किया, उसकी फौजी ताकत और हिकमत अमली की कमजोरी को बेनकाब किया और उसकी बैनुल-अक़वामी हैसियत को एक ऐसी ज़रब लगाई है कि भारत खुद भी इस हकीकत का सामना करने पर मजबूर हो चुका है कि अब तक की जारहाना पॉलिसीज़ ने उसे ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सिफारती और इक़्तिसादी महाज पर भी ज़वाल की तरफ धकेल दिया। आलमी ताकतों ने भारत की सलाहियतों को दोबारा परखना शुरू किया और उसका असर उसके आलमी बयानिए पर भी पड़ा है। जहां पहले से एक मजबूत और आलमी ताकत के तौर पे उसे देखा जाता था, अब वो एक ऐसे मुल्क के तौर पे सामने आया है जिसकी पोजीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसके इत्तेहादी भी उसे दर पर्दा नज़रअंदाज करने लगे। ये एक लम्हा था जब भारत को अपने तमाम दावों, अपने दिफाई वादों और अपने आलमी असर व रसूख का हिसाब देना पड़ा और वो सामने आया तो उसके हाथ में सिर्फ शिकस्त की तल्ख हकीकत थी। अब भारत को एक नई हकीकत का सामना है और उसके लिए सवाल यह है कि क्या वो दोबारा अपने कदमों पे खड़ा हो सकेगा या ये शिकस्त उसके लिए एक तवील ज़वाल का आगाज साबित होगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी के साइलेंट गाय की गरजदार लाइन और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का पुरएतमाद अंदाज जो सोशल मीडिया पर मकबूल हुआ, उसने एक ऐसी हकीकत को वाज़ेह किया है जो भारत के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुका है। जब पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी दिफाई सलाहियतों का खुल के मुजाहिरा किया, तब भारत ने खामोशी का एक नया पैगाम जो था उसका सामना किया। भारत जो हमेशा पाकिस्तान को आलमी सतह पर नीचा दिखाने की कोशिश करता आया था, वो आज अपने ही अवाम और दुनिया के सामने एक सवालिया निशान बन चुका है। भारत की जानिब से चलाए जाने वाले जाली नक्शे, ख्याली बंदरगाहें और बेबुनियाद हमलों की मंजरकशी इस बात का गमाज है कि भारत ने अपने दिफाई निज़ाम की हकीकी सलाहियतों को समझने में एक संगीन गलती की है। जब उसके तज्ज़ियाकार अपने ही बयानात और दावों की हकीकत को साबित नहीं कर पा रहे, तो ये भारत की आलमी सतह पर कमज़ोरी को बेनकाब करता है। उसके बाद जब इजरायली दिफाई माहिरीन ने राफेल तैयारे की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को देखा, तो उनके लिए एक हकीकत सामने आई है कि आलमी सतह पर भारत अपने दिफाई हथियारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत से महरूम है। इजराइल ने हमेशा अपने हथियारों पर फख्र किया है, लेकिन जब उन हथियारों का सामना पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी से होता है तो वो उसकी हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं। इजरायली एक्सपर्ट्स के दरमियान होने वाली बहस इस बात का इशारा है कि भारत ने जदीद दिफाई हथियारों को हासिल तो किया, मगर उन हथियारों को चलाने का तजर्बा और महारत न होने की वजह से उसकी ताकत को ज़ाया किया। उसी तरह रूस की जानिब से S-400 दिफाई निज़ाम भारत को दिया गया था, जिसका दुनिया भर में ज़बरदस्त चर्चा था, लेकिन जब उस निज़ाम का सामना पाकिस्तानी मिज़ल्स से हुआ तो रूस के दिफाई माहिरीन ने फौरी तौर पे भारत के साथ अपने दिफाई मुआहिदों पे नज़रसानी शुरू कर दिए। उससे ये वाज़ेह होता है कि रूस को भी ये एहसास हो चुका है कि भारत इन जदीद हथियारों को इस्तेमाल करने में ना तजर्बाकार है, जिससे ना सिर्फ उन हथियारों की अफादियत मुतासिर हो रही है बल्कि आलमी सतह पे रूस की साख को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली ड्रोन्स गिरे, रूस का दिफाई निज़ाम भारत के अंदर तबाह हुआ, फ्रांस के राफेल तैयारे गिरे। यानी सिर्फ हजीमत का सामना भारत को नहीं हुआ बल्कि 3 ममालिक को हुआ। बची पीछे अमरीकी ताकत। अब अमरीका ने F-35 जैसे जदीद तरीन जंगी तैयारे की मुआहिदे की जो बात हो रही थी, उसमें अमरीका की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने भारत की दिफाई सलाहियतों पे सवालात उठा डाले हैं। अमरीकी पेंटागन में यह तासुर पाया जा रहा है कि भारत के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो F-35 जैसे पेचीदा तैयारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसलिए अमरीका ने चुपके से भारत को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया ताकि आलमी हथियार मार्केट में अपनी साख को बचा सके। ये
سب کچھ ایک واضح تصویر پیش کرتی ہے جس میں پاکستان صرف جنگی محاذ پر ہی نہیں بلکہ عالمی منظرنامے میں بھی بھارت سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاعی محاذ پہ کامیاب ترین حربوں کا استعمال کیا جس سے عالمی سطح پہ اس کی ساکھ میں اضافہ ہوا اور اس کے مقابلے میں بھارت کی عالمی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی گئی۔ بھارت نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جس طرح کی تیز رفتار خریداری کی وہ زیادہ تر محض نمائشی ثابت ہوئی اور ان ہتھیاروں کو مؤثر طریقے سے چلانے کی صلاحیت کا فقدان بھارت کے لیے ایک بھاری نقصان بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اپنے دفاعی میدان میں عالمی سطح پر اپنی برتری ثابت کی ہے جبکہ بھارت کی عالمی سطح پر پوزیشن مسلسل کمزور ہوئی ہے۔ بھارت کی دفاعی حکمت عملی میں ناکامی اور عالمی برادری میں اس کی پسپائی نے یہ ثابت کیا ہے کہ دفاعی تجارت کے لیے اب کوئی بھی بھارت کی طرف نہیں دیکھنا چاہے گا۔ دفاعی معاہدے جو کبھی بھارت کے لیے خواب بنے ہوئے تھے اب صرف ایک خیالی بات بن کے رہ گئے۔ عالمی طاقتیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ بھارت کے پاس نہ تو اسلحہ چلانے کی مہارت ہے نہ ہی اس کی دفاعی حکمت عملی میں وہ صلاحیت ہے جو اسے عالمی سطح پر اپنے دفاعی معاہدوں میں کامیاب بنا سکے، اور پاکستان کی برتری کا یہ عروج بھارت کے دفاعی منصوبوں کے لیے ایک سنگین چیلنج بنا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ عالمی سطح پر بھارت کا دفاعی نظام اب کسی کے لیے بھی پرکشش نہیں رہا۔ اسی طرح اگر ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دو جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوا تھا، خاص طور پہ جاپان کے حوالے سے، جاپان کی جنگی حکمت عملی اور اس کی فوجی طاقت کا عالمی منظرنامے پر اثر اتنی شدت سے تبدیل ہوا تھا کہ دنیا بھر کی رائے ایک دم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جاپان نے 1941 میں پرل ہاربر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس حملے نے جاپان کی عالمی پوزیشنز کو یکسر تبدیل کیا۔ اس سے پہلے جاپان ایک عالمی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو تسلیم کرانے میں کامیاب تھا، خاص طور پہ ایشیا میں اس کی سلطنت کا پھیلاؤ تھا اور وہ دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن پرل ہاربر پر حملے کے بعد جاپان کی حکمت عملی اور اس کی جنگی صلاحیتوں کے بارے میں دنیا کی رائے تبدیل ہو گئی۔ امریکہ اور اتحادی افواج نے جاپان کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں شروع کی اور جنگ کے اختتام تک جاپان کی فوجی طاقت مکمل طور پہ تباہ تھی۔ جاپان نے نہ صرف اپنی سامراجی طاقت کھو دی بلکہ اس کے عالمی اعتبار میں بھی بہت کمی آئی، اور یہ منظرنامہ اس بات کی ایک حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ کسی بھی ملک کی عالمی حیثیت یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ بھارت کو گھمنڈ تھا اس خطے کا چادری بننے پہ، اس نے حملہ کیا، واپس پاکستان نے حملہ کر کے اس کی عالمی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ جب فوجی حکمت عملی ناکام ہوتی ہے تو طاقت کا پول کھلتا ہے۔ جاپان کا کردار دنیا کے سامنے ایک مثال تھا کہ عالمی طاقتیں کس طرح ایک ملک کی صلاحیتوں کا جائزہ دوبارہ لے کر اس کے بارے میں اپنی آراء بدل سکتی ہیں، جیسے بھارت کے بارے میں آج عالمی رائے تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی عالمی پوزیشن ایک لمحے میں تبدیل ہوئی، اور یہ نہ صرف جاپان کے لیے ایک فوجی شکست تھی بلکہ اس کی عالمی ساکھ اور عوامی حوصلے کے لیے بھی ایک تباہ کن دھچکا تھا۔ جنگ کے دوران جاپان نے اپنے مخالفین کے خلاف اپنی فوجی طاقت کو جو اجاگر کیا تھا وہ اچانک مٹی میں ملا، اور اس کا اثر اس کے اندر اور عالمی سطح پر مختلف طریقوں سے ہوا۔ اس کی عالمی حیثیت جنگ سے پہلے انتہائی طاقتور تھی، ایشیا میں اس کا تسلط تھا، اور وہ اپنی فوجی طاقت، جدید اسلحہ اور اقتصادی قوت کی بنا پہ دنیا کے لیے ایک مضبوط طاقت تھا۔ اس کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ کئی ممالک اس سے خوف زدہ تھے اور اس کے ساتھ معاہدوں کی خواہش رکھتے تھے، لیکن 1945 میں جاپان کی شکست نے اس کی طاقت کو یکسر تبدیل کیا۔ امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نے جاپان کو مکمل طور پہ شکست دی اور پرل ہاربر پر حملے کے بعد اس کی فوجی حکمت عملی کا راز بے نقاب ہو گیا۔ اس کے بعد عالمی سطح پر جاپان کے بارے میں رائے تبدیل ہوئی۔ پہلے جو اس کے بارے میں احترام تھا وہ ختم ہوا۔ ایک طاقتور اور خوفزدہ کرنے والی فوجی طاقت ایک شکست خوردہ قوم بن چکی تھی۔ جاپان کی شکست کے بعد عوامی سطح پہ ایک گہری مایوسی پائی گئی۔ جنگ کے اثرات جاپانی عوام پہ نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ اثر انداز ہوئے، اور اس کی ہار نے اس کے قومی بیانیے کو مکمل بدل دیا۔ سابقہ حکومت کے دعوے کہ جاپان ایک فاتح ملک ہے وہ حقیقت کے برعکس ثابت ہوئے۔ اس کی فوجی حکمت عملی، اس کی طاقت کو عوامی طور پر شکست کا سامنا، اس میں ایک ایسا دور جب عوامی حوصلہ زمیں بوس ہوا اور ملک کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی حالت بدتر ہوئی، اس شکست کے اثرات نے اس کی ثقافت اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھائے۔ اس کی ہار نے اس کے قومی بیانیے کو بدلا۔ اس بیانی میں پہلے فخر اور خود مختاری کا عنصر تھا، لیکن پھر مایوسی، شرمندگی اور پچھتاوے میں تبدیل ہوا۔ ایک نیا چیلنج تھا۔ عوامی سطح پہ اس کی طاقت اور عظمت کو سراہا جاتا تھا، اور شکست خوردہ اور بے بس ہونے کے بعد نفسیاتی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے دکھائی دیے۔ پھر تمام تر چیزیں تبدیل ہو گئیں۔
عالمی پوزیشن تبدیل ہوئی، عالمی فیصلوں میں اہم کردار تبدیل ہوئے، شکست خوردہ قوم کی طرح اسے دیکھا جانے لگا۔ عالمی برادری میں دوبارہ سے مقام حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے رویوں اور حکمت عملی کو تبدیل کیا۔ اس نے اقتصادی ترقی کو اپنی اولین ترجیح بنایا، جس سے نہ صرف جاپان کی معیشت کو فروغ ملا بلکہ اس نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک پرامن اور ذمہ دار ملک کے طور پہ پیش کیا، جارحیت کے طور پہ نہیں۔ یہ سب سے ایک اہم سوال ہے کہ کیا بھارت عالمی سطح پر جاپان کی طرح اپنی پوزیشن کھو دے گا؟ کیا وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں اور حکمت عملیوں میں اتنی بڑی تبدیلی لائے گا کہ اس کی عالمی ساکھ میں کمزوری آ جائے؟ اس سوال کا جواب ہمیں وقت کے ساتھ ہی ملے گا، مگر جاپان کے حوالے سے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ عالمی رائے اور بیانیہ نہ صرف فوجی طاقت بلکہ حکمت عملی، بصیرت اور تجربے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست جو ہے وہ بھارت کی پوزیشن پہ سوالات اٹھا چکی ہے، اور اس نتیجے میں بھارت کو اپنی فوجی حکمت عملی اور تربیت میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی داخلی سیاست میں زبردست اثرات مرتب ہوئے ہیں، عوام میں مایوسی، حکومتی کارکردگی پہ سوالات اٹھنے لگے ہیں، ملک کے اندر مزید تقسیم اور احتجاج کو جنم دیا جائے گا۔ اس صورتحال کا اثر عالمی حیثیت پہ بھی پڑے گا، اور اپنے داخلی مسائل حل کر کے عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسے سنجیدہ اقدامات لینا ہوں گے، کیونکہ دفاعی اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ معیشت کمزور ہوگی، اقتصادی مسائل کو حل کرنے اور عالمی سطح پہ اپنی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بھارت کی پوزیشن جو متاثر ہو جائے گی تو تنقید کا نشانہ بننا شروع ہوگی۔ اس لیے عالمی سطح پہ بھارت کو اپنی پوزیشن دوبارہ بنانے کے لیے جارحیت کے پس منظر میں یہ سوچنا ہے کہ کس حد تک جارحیت کا عنصر نمایاں کرنا ہے اور کس حد تک اپنی صلاحیت کو پھر سے از سر نو ترتیب دینا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔